کسی کو کسی علاقے کا گورنر بناتے تو آپ اسے بتائے بغیر اس کے علاقے میں جاتے اور وہاں کے لوگوں کو اس علاقے کی مسجد میں جمع کرتے اور پھر اپنے گورنر کا ٹیسٹ لیتے، لوگوں سے پوچھتے یہ جو میں نے تم پہ گورنر بنا کے بھیجا تھا اس نے تمہارے امور کی حفاظت کی، تمہاری خدمت کی یا نہیں کی، یا اپنی خدمت کرواتا رہا؟ لوگوں سے پوچھتے کہ اس سے تمہیں کوئی شکایت تو نہیں؟ اگر لوگ بتاتے تو فوری طور پہ جو گورنر کی شرعی صداقت تھی اسے سزا دی جاتی، گورنر کو معذور کیا جاتا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا تو 5-6 ماہ کے بعد اس علاقے میں گئے، جا کے اعلان کیا کہ سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، حضرت سعید بن عامر کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا، لوگوں سے کہا کہ میں نے ان کو گورنر بنا کے تمہارے پاس بھیجا تھا، اگر ان سے کسی کو کوئی شکایت ہو تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں، 4 شکایتیں ہیں ہمیں ان سے۔ فرمایا بتاؤ کیا شکایت ہے؟ لوگ کہنے لگے پہلی شکایت یہ ہے کہ جب سعید بن عامر نئے گورنر بن کر آئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جاتے، ہمارے شکایتیں سنتے، ہمارے مسائل سنتے، حل کرتے۔ اب ہمیں شکایت یہ ہے کہ یہ فجر پڑھ کے فوراً گھر چلے جاتے ہیں، فوراً گھر جاتے ہیں اور پھر اشراق چاشت کے وقت کے دوبارہ مسجد میں آتے ہیں۔ ہمیں اتنا وقت انتظار کرنا پڑتا ہے، پہلے فجر کے فوراً بعد ہم مسئلے حل کروا لیتے تھے، اب یہ آتے ہیں اشراق چاشت کے وقت، فجر کے بعد گھر جاتے ہیں۔ اور دوسری شکایت یہ ہے پہلے یہ رات کے وقت بھی ملا کرتے تھے جب نئے آئے تھے، اب صورتحال یہ ہے کہ رات کو تو یہ ٹائم ہی نہیں دیتے، رات کو اگر ہمیں کوئی کام پڑ جائے تو رات میں ملتے ہی نہیں، دن کے وقت ملتے ہیں۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ پورے ہفتے میں ایک دن تو ملتے ہی نہیں، اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتے، ملاقات ہی نہیں کرتے کسی سے۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ جب روتے ہیں بسا اوقات تو اتنا روتے ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر کئی لمحے انہیں ہوش ہی نہیں آتا اور ہمیں اپنے مسائل حل کروانے ہوتے ہیں اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو کس سے جا کے مسائل حل کروائیں؟ یہ 4 شکایتیں لوگوں نے جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی حضرت عمر کو، حضرت عمر نے کھڑا کر لیا لوگوں کے سامنے، فرمایا سعید یہ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، انہیں 4 شکایتیں ہیں تم سے، تمہارے پاس ان کا کیا جواب ہے؟ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اے عمر اگر آپ مجھ سے ان کے بارے میں نہ پوچھتے تو میں کبھی ان کی ان شکایتوں کا جواب نہ دیتا، پوچھا آپ نے ہے اور میرا حق بنتا ہے، آپ وقت کے امیر المومنین ہو اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی مجبوری آپ کو سناؤں، اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو یہ میرا اور میرے رب کا راز تھا، میں کبھی اس کو ظاہر نہ کرتا لوگوں پہ۔ فرمایا کہ پہلی شکایت کہ پہلے میں فجر کے بعد بیٹھتا تھا اب نہیں بیٹھتا، اشراق چاشت کے وقت آتا ہوں۔ تو فرمانے لگے میری مجبوری ہے اور مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، معذور بھی ہے، کمزور بھی ہے اور اتنی بیمار ہے کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی، یہاں تک کہ بیت الخلا تک بھی خود چل کے نہیں جا سکتی، پہلے وہ گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، میں اتنا غریب ہوں کہ میں نوکر بھی کوئی نہیں رکھ سکتا، جب فجر کا نماز میں پڑھ لیتا ہوں مجھے فکر ہوتی ہے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، میں فوراً گھر جاتا ہوں، گھر میں جا کے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتا ہوں، پھر آٹا گوندتا ہوں، روٹی بناتا ہوں، بیوی کو بیت الخلا تک لے کے جاتا ہوں، اس کی جو ضرورت ہے اسے پورا کرتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، کھانا بنا کے اپنے ہاتھ سے کھلا کے پھر میں مسجد میں آتا ہوں، تو اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ اشراق الچاش کا وقت آ جاتا ہے، اتنے کام کرنے ہوتے ہیں، اگر میری یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی فجر کے پڑھ کے گھر نہ جاتا، اس لیے جاتا ہوں۔ فرمائے لوگوں کی جو دوسری شکایت ہے کہ میں پورا ہفتہ
ہفتے میں ایک دن میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، لوگوں کو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ فرمایا عمر یہ لوگوں نے میرے حال جو کشیدہ تھے انہیں ظاہر کر دیا اور مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ فرمانے لگے عمر میں نے پہلے بتا دیا غریب ہوں، غریبی بڑی ہے، یہ جوڑا بدن پہ جو دیکھ رہے ہو یہ صرف ایک ہی ہے، پورا ہفتہ پہنتا ہوں، ہفتے میں ایک دن اس جوڑے کو میں نے دھونا ہوتا ہے، سردی کا موسم ہے جلدی خشک نہیں ہوتا، تو اپنے گھر میں بیوی کے کپڑے پہن کے کونے میں بیٹھا رہتا ہوں، شام تک اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب یہ سوکھتا ہے پھر پہن کے باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا زاروں کے تار رونے لگے، ہچکی بند کی حضرت عمر کی، روتے روتے پھر پوچھا اے عامر، سعید بن عامر یہ بتاؤ ان کی جو تیسری شکایت ہے تم سے کہ تم رات کے وقت نہیں ملتے، دن کے وقت ملتے ہو۔ حضرت عامر سعید بن عامر کہنے لگے، داڑھی پکڑ لی حضرت سعید بن عامر نے اور داڑھی پکڑ کے کہنے لگے عمر دیکھو اس پوری داڑھی میں ایک بال بھی تمہیں کہیں کالا نظر آتا ہے؟ دیکھو ساری سفید ہو چکی، داڑھی میں تو ایک بال سفید آ جائے تو وہ موت کا کاشف ہوتا ہے، میری تو ساری سفید ہو چکی، مجھے یہ بھی خطرہ ہے، خوف ہے، موت ہر وقت میرے سر پہ ہے، سوچتا ہوں ابھی وقت آ جائے گا، ابھی وقت آ جائے گا۔ فرمایا دن کو میں اپنے رعایا کو راضی کرتا ہوں، رات مصلے پہ بیٹھ کے اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ فرمایا رات میں نے مختص کر دی اپنے رب کے لیے، رات میں ٹائم نہیں دیتا، اس لیے کہ موت کا پتہ کوئی نہیں، داڑھی ساری سفید ہے، اب وقت قریب ہے، آخرت کے لیے بھی تو تیاری کرنی ہے، اس لیے ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے اپنے رب کو مناتا ہوں، اسے راضی کرتا ہوں، اس لیے رات کو ٹائم نہیں دیتا۔ حضرت عمر کے رونے میں مزید اضافہ ہوا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، روتے روتے پھر پوچھا اے سعید بن عامر چوتھی شکایت نہیں ہے کہ تم روتے ہو، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہو، پھر کئی کے لمحے ہوش نہیں آتا اور انہوں نے مسائل حل کروانے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سعید بن عامر کہنے لگے عمر کیا کروں، 40 سال کی میری عمر تھی جب میں نے اسلام قبول کیا، 40 سالہ زندگی میں نے کفر میں گزارے، گناہوں میں زندگی بسر کی، وہ 40 سالہ زندگی جب مجھے یاد آتی ہے تو مجھے خود پہ کنٹرول نہیں رہتا، وہ 40 سال کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو پھر اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، ہوتا ہوں اپنے گناہ یاد کر کے پھر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اگرچہ رسول اللہ کا یہ فرمان بھی سنا ہوا تھا کہ اسلام جو ہے وہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے کیے ہوئے ہوں، لیکن یہ سعید بن عامر کا تقویٰ ہے، کہتے ہیں وہ 40 سال کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو پھر خود پہ کنٹرول نہیں رہتا، پھر میں رو رو کے بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اے عمر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اب جس وقت یہ چاروں شکایتوں کی وجہ بیان کر دی تو سعید بن عامر کے جملے سنو، عرض کرتے ہیں عمر میں نے وجہ بیان کر دی ہے، اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری سزا بنتی ہے تو جلدی سناؤ، مجھے گھر بھی جانا ہے، گھر میں جا کے بیوی کو بھی دیکھنا ہے، اسے کوئی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، جو سزا بنتی ہے مجھے دے دو، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر نے کیا سزا دی؟ حضرت عمر نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے سعید بن عامر جیسے کوئی 5-6 گورنر اور عطا فرما دے۔ آج تو 22.5 لاکھ مربع میل پہ میں نے اسلام کا پرچم گاڑ دیا ہے، بلند کر دیا ہے، اللہ اس جیسے ساتھی اور دے دے، مزید اتنی سلطنت میں اضافہ کر دوں گا، اس جیسے مجھے ساتھی مل جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے اسلامی سلطنت کے حکمرانوں کو یہ اصول دیا کہ اگر اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے، صحیح مخلص دوست ڈھونڈو جن کا تقوی اور پرہیزگاری میں بھی اس زمانے کے
خوف خدا بھی ان کے دل میں ہو, مسلمانوں کی خدمت کا بھی جذبہ ان کے دل میں ہو. ہمیں ایسے لوگ تلاش کرو جو قرآن و سنت کے بھی پابند ہوں, جو خوف خدا بھی دل میں رکھتے ہوں, اور جنہیں ہر وقت اپنی آخرت کی بھی فکر لگی ہوئی ہو. ایسے لوگ اسلامی سلطنت کے ان کو حکمران بناؤ, پھر تمہیں مال کی حاجت نہیں پڑے گی, غیروں سے قرضہ لینے کی تمہیں حاجت نہیں پڑے گی. رب ذوالجلال تمہارا مددگار ہوگا اور تم دنیا کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم تم لہرا سکتے ہو. سبحان رب اللہ. ذوالجلال کی بارگاہ